الصبر نور ويقين لله در الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين الصبر نور ويقين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آج ہمارے بیچ فضیلت الشیخ مولانا محمد مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے. لہٰذا اس موقع کی مناسبت سے فضیلت الشیخ مولانا محمد مدنی حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف پیش کر دیتا ہوں. آپ کی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں فضیلت تک مکمل ہوئی. پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا. وہاں سے آپ نے 2010 میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا. پھر آپ حیدرآباد شہر حیدرآباد تشریف لائے اپنے ہی شہر کو، اور آپ جو ہے تعلیمی اور تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ فی الوقت بحیثیت مدرس مدارس میں مدرسہ خولہ میں آپ جو ہے پڑھا رہے ہیں. لہٰذا میں پروگرام کا شروع کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام نازل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک علیہ. سابقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے متعلق مجھے کچھ کہنے اور آپ کو کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی تھی. اس موضوع میں نے بطور تمہید شکر کی اہمیت اور صبر کے متعلق انبیاء اکرام علیہم السلام کا کیا موقف رہا، اور کیسے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء اور بالخصوص اولو العزم انبیاء نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ اجمعین وغیرہ نے کیسی معاندین اسلام اور جو افراد انہیں تکلیف دیا کرتے تھے ان کے سامنے کیسے وہ ڈٹے رہے اور کیسے انہوں نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، ہم نے اسے بیان فرمایا. آج کا یہ بیان اسی سابقہ موضوع کا دوسرا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے صبر کو لازمی قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس ایمان کا دعویٰ کر لیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اہل ایمان ہوں گے تو انہیں آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور ان کی آزمائشیں محدود نہیں ہوتی ہیں. ان کے دین میں بھی آ سکتی ہے، اہل و عیال میں بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں بھی آ سکتی ہے، یا انسان کے بدنی اور نفسیاتی طور پر بھی اسی آزمائشیں آ سکتی ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں اپنے انبیاء کو صبر کا حکم دیا ہے. بالخصوص 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجوبی طور پر ہر حال میں صبر کرنے کا حکم دیا. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اے اللہ کے نبی،
آپ ہر حال میں صبر کرتے جائیے، یقیناً انجام کار اہل تقوی ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے اللہ کے نبی آپ صبر کرتے جائیے اور آپ کا صبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین کی تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ ستانا شروع کر دیا، تب حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اے اللہ کے نبی آپ صبر کرتے جائیے آپ کے رب کے حکم سے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ جب کبھی کوئی بھی تکلیف کسی سے محسوس کرے تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جائیے۔ اور اسی طرح سابقہ انبیاء میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے صبر کیا ویسے صبر کرنے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا اور فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے اللہ کے نبی جیسے سابقہ میں اولو العزم انبیاء نے صبر کیا آپ اس طرح صبر کیجئے۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا اور فرمایا وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے صبر کا اظہار کرو اور تم خود بھی صبر کرو۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اور صبر کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کرو گے تو یہ بات صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی بہتر بات ہے۔ الغرض ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو جب انہیں کوئی بھی آزمائش پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا۔ صبر کی علماء نے مختلف درجات بیان فرمائے۔ نمبر ایک صبر ہوتا ہے جو انسان کو اس کے بدن میں لاحق ہوتا ہے، اور انسان جو آزمائش اس کے بدن میں آتی ہے وہ آزمائش اختیاری ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی محنت والا کام، مشقت والا کام اپنے لیے اختیار کرنا، آپ چاہے تو اس کام کو اختیار کر بھی سکتے ہیں اور چاہے تو رد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مشقت والا کام اختیار کرو گے تو یقیناً آپ کو اس مقام پر صبر کرنا پڑے گا۔ اور ایک صبر ہوتا ہے وہ اضطراری ہوتا ہے، آپ کو چاہ کر نہ چاہ کر جو بھی آزمائش آپ کے بدن کو لاحق ہوتی ہے، آپ کے جسم کو پہنچتی ہے، آپ کو لامحالہ صبر کرنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کو کسی چیز کی چوٹ لگ جاتی ہے، کسی چیز کا نشان اگر آپ کو لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک صبر نفس اختیاری ہوتا ہے، جیسے شریعت نے یا عقل نے جس کام کو قبیح قرار دیا ہے، بد قرار دیا ہے، آپ اسے انجام دے بھی سکتے ہو نہیں بھی دے سکتے ہو۔ اور اسی طرح صبر کا چوتھا درجہ نفس اضطراری، یعنی کہ آپ کا نفس مجبور ہو جائے اس چیز کے صبر کرنے پر جو آپ کے نفس کو لاحق ہوتی ہے، جیسے ایسی چیز کا انسان سے جدا ہو جانا جسے انسان حد سے زیادہ پسند کرتا ہو، تو یہ تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے اور انسان کو چاہ کر اور نہ چاہ کر ایسے مقام پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ صبر کے 4 درجات ہیں اور یہ 4 درجات ہر انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو ان درجات میں کھرا اترنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ ہم سے یہ بتلاتا ہے کہ صبر صرف آزمائش کے موقع پر صبر کرنے کا نام ہی صبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر کی علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی طاعت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا، ثبات قدمی سے رہنا۔ کوئی بھی جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس فریضے کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اس پر ثبات قدمی سے رہنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ اس کی سب سے عظیم مثال ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اس سے قبل تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی بھی فریضے کو ترک نہیں کیا۔ پیارے نبی اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے
کہ پیارے نبی کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ درد، یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور یہ کہتی ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اس قدر مشقت اٹھاتے ہوئے، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، تسبیح کا اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو کچھ حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اس پر ثبات قدمی سے رہنا اور ڈٹے رہنا، اطاعت پر صبر کرنا کہلاتا ہے۔ صبر کی دوسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم سے کہا اکتب، تم لکھو۔ قلم نے سوال کیا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے تم تمام حالات کو لکھ دو۔ قلم نے لکھ دیا۔ تو بہرکیف انسان کی تقدیر آسمان اور زمین کی تخلیق کے 50,000 سال قبل ہی لکھی جا چکی ہے۔ انسان کو جو کچھ آزمائش آتی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں پہلے ہی سے لکھ دیا ہے، بس انسان کو صبر کرنا ہے یا تو پھر شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، اگر خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرے، اگر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرے۔ اور کوئی بھی انسان جب اسے کوئی آزمائش اگر پہنچتی ہے یا اس کے لیے کوئی ناگوار چیز پیش آتی ہے، کبھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے اور طرح طرح کی عجیب طرح کی تعویلات کا وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور بارہا تقدیر پر اعتراض کرنے لگتا ہے، تقدیر سے حجت کرنے لگتا ہے اور بارہا افسوس کے انداز میں یہ کہتا ہے کاش اگر میں یہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش اگر میں ویسا کہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ جب تم میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو وہ یہ کہے قدر اللہ ما شاء فعل، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی ہوا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا، کہ اگر میں ایسا اگر کرتا تو ویسا ہوتا۔ فإن لو تفتح باب عمل الشیطان، اس لیے کہ لفظ لو، اگر جو انسان بار بار یہ کلمہ استعمال کرتا ہے، اگر میں ایسا کرتا، اگر میں ویسا کرتا، اگر میں ایسا کہتا، اگر میں ویسا کہتا، تو یہ جو لفظ لو ہے اگر یہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، انسان کا تقدیر پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اعتماد اسے ہونا چاہیے وہ اس سے دور جانے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ساتھ کوئی بھی ناگہانی واقعہ پیش آئے، ناگوار بات پیش آئے تو اسے قدر اللہ ما شاء فعل یہ کہنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے آپ کا توکل، آپ کا اعتماد، آپ کا یقین تقدیر پر مزید بڑھتا جائے گا اور آپ کبھی بھی قلبی طور پر، نفسیاتی طور پر تقدیر کے اعتراض کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے گا، سکون میں ہو جائے گا۔ صبر کی تیسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے نفس کو صبر میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سے واقعات ہیں، انبیاء کی مثالیں ہیں اور اسی طرح اولیاء اور صالحین کی مثالیں۔ انبیاء میں یوسف علیہ السلام جو آزمائش انہیں آئی عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے، عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو چند قافلے سے خرید لیا تھا اور خرید کے لا کر اپنی بیوی کے ساتھ انہیں رکھا اور اسے اس بات کا حکم دیا کہ تم اس بچے کی پوری حفاظت کرو، اس کی بہترین تربیت کرو اور اس کا اچھے سے خیال رکھو۔ لیکن جب وہ بچہ جوان ہوا اور بالغ ہو گیا تو اس خاتون کی نیت اس پر خراب ہو گئی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام پر
خراب ہو گئی، اور وہاں پر کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یوسف علیہ السلام اس غلطی کے شکار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے اس گناہ سے انہیں کوسوں دور رکھا۔ لیکن کہنے کی بات یہ کہ کبھی کبھی انسان کے آگے گناہ کے تمام راستے میسر ہوتے، تمام وسائل اور اسباب فراہم ہوتے۔ کوئی چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہر طرح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی اگر نعوذ باللہ اکرمکم اللہ زنا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زنا کے سارے راستے میسر ہو جاتے ہیں، کوئی شراب نوشی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے میسر ہو جاتے ہیں۔ اور اسی موقع پر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، اگرچہ کہ وہاں پر دیکھنے والا کوئی نہ ہو، لیکن آپ کو یہ مکمل احساس ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہی واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ وہاں پر انسان کو گناہ کرنے کے لیے سبب میسر نہ ہو۔ ایک تو وہ عزیز مصر کی بیوی رانی، کوئی اس سے سوال کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ نمبر 2، محل کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ نمبر 3، گناہ کے لیے اس خاتون نے خود یوسف علیہ السلام کو آمادہ کیا اور انہیں بلایا ہائی تلک ان الفاظ کے ساتھ، لیکن یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور وہ بہتر جانتے تھے کہ کون سی چیز اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور کون سی چیز اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے۔ یقیناً ایسے مقام پر صبر کرنا ہر کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ ہدایت دی اور یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو مجھے ان کے مکر سے دور نہیں کرے گا تو شاید میں پھسل جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر بعد میں جو واقعہ پیش آیا کہ عزیز مصر نے انہیں جیل روانہ کر دیا، تو انہوں نے جیل کو پسند کیا ان عورتوں کے مکر اور تدبیر کے بالمقابل۔ اور اسی طرح اولیاء میں، نیک لوگوں میں جریج کا واقعہ کافی مشہور ہے، جریج کا قصہ کافی مشہور ہے کہ جب لوگ انہیں بدنام کرنے کا ارادہ کیے اور ایک بدکار عورت کو ان کے سامنے پیش کر دیے، اور جو الزام ان پر ڈالا گیا تھا، جو اس عورت کا بچہ ہے، حالانکہ وہ بچہ ان کا بچہ نہیں تھا بلکہ وہ چرواہے کا بچہ تھا، تو بہرکیف اس بچے کو لایا گیا اور جریج نے اس سے سوال کیا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، یہ روایت ثابت ہے۔ تو بہرکیف ایسے واقعات ہیں کہ انسان ان گناہوں کی طرف آسانی سے لپک سکتا ہے، لیکن اس موقع پر صبر کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر کا سب سے نمایاں اور عظیم درجہ ہے، لیکن یہ درجہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر افراد اسی صبر کے مجال میں پیچھے ہو جاتے۔ ہمارے سامنے کئی بار برائی کے راستے میسر ہوتے اور ہم چاہیں تو اس سے رک بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے روک نہیں پاتے اور بالآخر اس گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ صبر کی 3 قسمیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور اسی طرح تقدیر پر صبر کرنا، اور نمبر 3 ہر قسم کی معصیت سے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا۔ جب تک کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو صبر کے ان 3 اقسام میں کھڑا نہیں اتارے گا، وہ صبر کے اس ثواب کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف ناحیے سے صبر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ سابقہ میں نے کئی آیتیں پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور اسی طرح لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایک مسلمان کے لیے صبر کو لازمی قرار دیا، قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی اہمیت کو بیان کیا، صبر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو کامیابی کے ساتھ جوڑا،
اور یہ فرمایا کہ کامیابی چاہے دنیا کی ہو یا پھر آخرت کی ہو، جب تک کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو صبر میں کھڑا نہیں اتارے گا وہ کامیابی کو نہیں پا سکتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو کامیابی سے جوڑتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ اے ایمان والو تم صبر کرو اور آپس میں صبر کا اظہار کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیابی کو پا سکو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو کامیابی کے ساتھ بیان تو کیا، لیکن کامیابی کو وہی پا سکتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اور اسی طرح صبر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اجر بیان فرمائے ہیں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی اطاعت پر ہو یا تقدیر پر ہو یا پھر کسی بھی گناہ کے معاملے میں ہو، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر سے مالا مال کرتا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ صبر کرنے والوں کو 2 مرتبہ اجر سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کوئی ایسا عمل نہیں سوائے صبر کے جس کا بدلہ، جس کا جزا بے شمار دیا جائے سوائے صبر کے۔ فرمایا اللہ نے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے شمار بدلے سے اور جزا سے مالا مال کیا جائے گا۔ صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر جیسی چیز کو دین میں امامت کے ساتھ جوڑا ہے، کہ دین میں امامت، پیشوائی یا پھر آگے رہنا اسی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے جس کے دل میں صبر کا جذبہ، جس کے عمل میں صبر کا جذبہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو امام بنایا۔ کیوں امام بنایا؟ ان کے صبر جیسی بہترین خصلت کی بنا، ان کے صبر جیسی بہترین عادت کی بنا، اور یہی نہیں بلکہ وہ ہماری تمام نشانیوں پر یقین کیا رکھتے تھے۔ تو جس قوم کے اندر، جس فرد کے اندر صبر جیسی نمایاں صفت ہوتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی امامت کو پا سکتا ہے۔ اور اسی طرح صبر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے 3 ایسی چیزیں بیان فرمائی ہے جو کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جو افراد جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اور جیسے ہی انہیں آزمائش آتی ہے تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے 3 ایسی خوبیاں بیان فرمائی جو قرآن مجید میں کسی اور بندے کے لیے بیان نہیں فرمائی۔ اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے صلوات یعنی اللہ تعالیٰ کے مخصوص رحمت ہے، ورحمہ اور رحمت پر مزید رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور ایسے افراد ہدایت یافتہ ہے۔ اور اسی طرح صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے، اس بندے سے مدد کا وعدہ کیا ہے جن کے اندر صبر کا مادہ ہوتا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اگر تمہارے دشمن تمہارے پاس بالفور آ بھی جائے تو تمہیں کوئی خوف یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پروردگار 5000 مسلح فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس قوم کے اندر، جس مسلمان فوج کے اندر صبر کا حقیقی جذبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت کے لیے ہتھیار سے لیس فرشتوں کو میدان میں اتار دیتا ہے، لیکن اس ایمان اور صبر کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح صبر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو ایک مومن کا، امت کا ڈھال قرار دیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی دشمن، چاہے اس کا مکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے اس کی چال کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس صبر اور تقوی رہے گا تو آپ کو دشمن کا کوئی بھی مکر نقصان بالکل بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صرف صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چال، ان کا مکر، ان کی کوئی بھی تدبیر تمہیں کوئی بھی نقصان اور کچھ بھی نقصان
نہیں پہنچا سکتی ہے۔ صبر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا انداز اس بات سے لگائیے کہ جب انسان ایک مومن جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہونے کے ساتھ ہر جانب سے فرشتے اس پر سلام پیش کریں گے، فرشتے سلام کے ذریعے اس کا استقبال کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، جو تم نے دنیا میں صبر کیا یقیناً یہ انجام بہت ہی بہترین انجام، یقیناً یہ بدلہ سب سے بہترین بدلہ ہے۔ تو یقیناً یہ بھی قابل اہمیت بات ہے کہ صبر کرنے والوں کا استقبال اور فرشتے ہر جانب سے ان پر سلام پیش کریں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ غیر معمولی اہمیت کا حامل صفت اور خوبی اور اہمیت کی چیز۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی اہمیت کو اس انداز سے بھی پیش کیا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے گناہوں کو معاف کرنے کا اور بڑے سے بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، صبر اور عمل صالح کے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو کوئی بندہ صبر کرنے والے بندے سے جو گناہ سرزد ہو جائے، چھوٹی موٹی غلطیاں اگر سرزد اگر ہو جائیں اور وہ صبر بھی کرتا ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے تو اس کے صبر اور نیک عمل کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دیگر غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح صبر کی اہمیت کا اندازہ، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا بھی سکتے ہیں کہ صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیمت اور پختہ والوں میں سے ایک بات قرار دیا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ بات یقیناً عظیمت والی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے پیارے بچے تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، یقیناً ایسے مقام پر کوئی آزمائش تمہیں آتی ہے تو تم صبر کرو، ایسے مقام پر صبر کرنا عظیمت اور پختہ والی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ صبر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد سے محبت کرتا ہے، ان افراد کو پسند کرتا ہے جن کی زندگی میں صبر ہوتا ہے، جن کی اطاعت میں صبر ہوتا ہے، جو اللہ کی ہر نافرمانی سے رک جاتے اور ان کے حق میں جو بھی تقدیر لکھی گئی اس پر وہ صبر کرتے، ایسے افراد سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا انداز اب اس بات سے لگائیے کہ صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی تمام نیک اور اچھی خصلتوں کی جڑ اور اصل قرار دیا ہے۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی احسن۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ علم رکھتے کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آپ برائی کا خاتمہ نیکی کے ذریعے کریے۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، اگر آپ کسی بھی انسان سے جو آپ کا دشمن ہے، اگر آپ اس سے دشمنی نہ جتاتے ہوئے، اس سے عداوت اور نفرت اور بغض نہ کرتے ہوئے آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اگر اچھا سلوک کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے اور نفرت کا خاتمہ کر دے اور وہ آپ کا جگری دوست بن جائے۔ لیکن ایسا ہونا اور ایسا کرنا کیا ہر کسی مسلمان کی بس کی بات ہے؟ وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ چیز انہی افراد کو نصیب ہو سکتی ہے، یعنی کہ اپنے دشمن کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کریں، وہ ہمارے لیے کانٹے بچھاتا ہے تو ہم اس کے لیے پھول بچھائیں۔ یہ جو پہلو ہوتا ہے، یہ جو سلوک ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ صفت انہی افراد کو مل سکتی ہے جن کی قسمت سب سے اچھی ہوتی ہے۔ تو بہرکیف کہنے کی بات یہ کہ صبر یقیناً تمام خوبیوں کی سب سے اہم جڑ اور سب سے اہم خوبی ہے۔ اسی طرح صبر کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ایک مسلمان اس بات سے بھی لگا سکتا ہے کہ کائنات
چاہے وہ آسمان ہو یا زمین. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں یقیناً بہت ساری نشانیاں ہیں. کئی لوگ دیکھتے ہیں رات اور دن کو دیکھتے ہیں, سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں, لیکن ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت اور درس حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے وہی بندہ درس اور عبرت حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں صبر اور شکر کا جذبہ ہو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, کہ ان چیزوں میں مختلف اور بے انتہا نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے اندر یوں تو کئی خوبیاں پائی گئیں, لیکن ان کی سب سے نمایاں خوبی کو بیان کرتے اللہ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ تَوَّابٌ. ہم نے اسے صبر کرنے والا بندہ پایا, کیا ہی بہترین بندہ تھا, اور وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے ہر گناہ کے لیے معافی طلب کرنے والا بندہ تھا. اور اسی طرح صبر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے انسان کو خسارے اور نقصان میں قرار دیا سوائے ان افراد کے جن کے اندر صبر کا جذبہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمان کی قسم یقیناً سارے کے سارے انسان کھلے خسارے میں, کھلے گھاٹے میں, سوائے ان افراد کے جو ایمان لے کر آئے, نیک عمل کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دلائے. تو یقیناً آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا, ایک دوسرے کو صبر کی طرف رغبت دلانا, یہ ان اسباب میں سے ایک نمایاں سبب ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے دور رکھ پاؤ گے. یہ سورت اتنی قابل اہمیت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لو ما انزل اللہ علی خلقہ حجۃ الا هذه السورۃ لکفتہم, کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق پر اگر اس قرآن کو نازل نہ کرتے ہوئے صرف اس سورت کو بھی نازل فرماتا تو وہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. کیونکہ اس سورہ کے اندر, اس مختصر سی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسی بنیادی چیزوں کو بیان فرما دیا کہ کوئی بھی مؤمن اگر انہیں اختیار کر لے گا تو وہ کبھی بھی نہ تو دنیا میں کسی گھاٹے کا شکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کے کسی خسارے کا وہ شکار ہو سکتا ہے. نمبر 1 ایمان کا علم حاصل کرنا, نمبر 2 اس علم پر عمل کرنا, نمبر 3 اس علم اور عمل کی طرف دوسروں کو دعوت دینا, اور نمبر 4 علم ہو یا پھر علم پر عمل کرنا ہو یا پھر علم کی طرف اور عمل کی طرف دوسروں کو دعوت دینا ہو. یہ تینوں کام ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ انجام دیتے رہنا. کوئی بندہ اگر ان 4 چیزوں کو اختیار کر لے, جسے قواعد اربعہ کہا جاتا ہے, 4 بنیادی چیزیں کہا جاتا ہے, تو وہ بندہ نہ تو دنیا میں خسارے کا شکار ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں وہ کسی بھی خسارے کا شکار ہو سکتا ہے. یہ تھی قرآن کریم سے صبر کی اہمیت. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں صبر کی اہمیت کو بیان فرمایا. جیسے اگر کسی انسان کو آزمائش پہنچتی ہے تو بالفور اسے صبر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ مصیبت لاحق ہوتے ہی تقدیر پر اعتراض کرنا شروع کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں العیاذ باللہ نازیبہ کلمات کہنے لگا, برے الفاظ کا استعمال کرنے لگا. ایک عورت قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی تو اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اصبری واحتسبی, کہ تم صبر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں بہترین بدلہ دے گا. تو اس خاتون نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا اور یہ فرما دیا الیک عنی فإنک لن تصب بمصیبتی, کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ کیونکہ تمہیں وہ آزمائش نہیں لاحق ہوئی جو مجھے پہنچی. بہرکیف ایک صحابی وہاں سے دیکھ رہے تھے تو وہ اس خاتون کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ تم نے ان سے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں نے انہیں یہ الفاظ کہے. تو پھر اس صحابی نے فرمایا کہ تم نہیں جانتی وہ کون ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میں نہیں جانتی وہ کون. تو فرمایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچانک اس خاتون پر موت جیسی غشی طاری ہونے لگی اور وہ گھبراہٹ اور خوف میں آ گئی.
کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی تو فوری اللہ کے رسول کے پاس گئی اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادباً اور تواضعاً کہا یا رسول اللہ میں عرفتک، اللہ کے رسول میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصبر عند اول صدمہ، کہ صبر اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اگر اسی موقع پر آپ صبر کرو گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کے بہترین بدلے سے مالا مال فرماتا ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے انما الصبر عند سمت الاولی، کہ پہلے چوٹ کے وقت ہی انسان کو صبر کرنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان اسے جیسے ہی کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے، وہ آزمائش میں نے بیان فرمایا کہ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، انسان کے دین میں ہو سکتی ہے، انسان کے بدن اور جسم میں ہو سکتی ہے، یا انسان کے نفسیات سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، یا انسان کے اپنے فیملی مسائل میں سے اس کا کوئی تعلق، کوئی بھی آزمائش انسان کو اگر کوئی مسلمان اس موقع پر صبر کرتا ہے تو ایسے مسلمان کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی. حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ. اے ابن آدم، اگر تو جب تجھے آزمائش پہنچے اور تو نے اسی موقع پر صبر کیا اور اسی موقع پر یہ یقین رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا، تو اللہ نے فرمایا میں تیرے لیے سوائے جنت کے کوئی اور چیز پسند نہیں کروں گا. لیکن یہ بنا ہے، لیکن یہ مبنی ہے، منحصر ہے کس چیز پر کہ آزمائش آئے اور فوری طور پر آج صبر کرے اور یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا پھر قدر اللہ ما شاء فعل، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرے. اگر کوئی بندہ اس طرح کا صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اسے جنت کے سوا کوئی اور چیز نہیں مل سکتی ہے. اسی طرح صحابہ کرام جو انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی صرف جنت کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا جب عمار رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اور مختلف خاندان والوں کو تکلیف دی جا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صرف گزرتے تو صرف ان سے یہ کہتے صبرن علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم بس صبر کرو، یقیناً تمہارا آخری ٹھکانہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے. اسی طرح صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں اثنتان فی الناس ہم بہما کفرون، کہ اگر وہ ان کے پاس آ جائے اور وہ صبر نہ کرے تو وہ انہیں کفر کے دائرے میں ڈھکیل سکتی ہے. نمبر ایک الطعن فی الانساب، نسبوں میں طعنے کسنا. نمبر دو النیاحۃ علی الاموات، مردوں پر نوحہ خوانی کرنا. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب آپس میں ہم مل بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی انسان اپنی فیملی ریپوٹیشن کو یاد کر کے فخر کرتا ہے، کسی کو طعنے کستا ہے، ارے تم یہ خاندان کے ہو، ارے آپ کا ایسا وہاں جا کے ملتا ہے. تو یہ بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کفر کا شکار ہو سکتا ہے، اور کوئی انسان اگر جان بوجھ کر کسی پر نوحہ خوانی کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، تو پھر ایسا بھی انسان کفر کے دائرے میں جا سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو اسلام کے خلاف قرار دیا جن کے اندر صبر کے منافی امور ہوتے ہیں. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ انسان اسلام کی خوبیوں پر یا اسلام کی خصلتوں پر یا ہماری سنت پر نہیں ہو سکتا جو اپنے گال پر مارتا ہے اور جیبوں کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے دعوے کو پکارتا ہے. یعنی مردوں پر نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا وغیرہ وغیرہ، یہ جاہلیت کے عادتوں میں سے ایک عادت ہے. تو جو کوئی انسان صبر نہ کرتے ہوئے اگر اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے یا پھر اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگتا ہے یا پھر مختلف طرح کے عجیب و غریب انداز میں نوحہ وغیرہ کرتا ہے تو ایسا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے ایک انداز میں یوں فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجلہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا ہی میں کوئی جلد سے جلد سزا سنا دیتا ہے. کوئی بھی بندہ مومن جب اسے کوئی بھی آزمائش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اسے دنیا میں کوئی نہ کوئی تکلیف مل جاتی ہے جو وہاں کے تکلیف کے لیے کفارہ ثابت ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ
امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ. اور جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اسی گناہ میں ملوث کر دیتا ہے. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے پورے کا پورا بدلہ نوازتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک انداز میں صبر کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا آپ کو اجر ملے گا، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ملے گا. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابتلاهم، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پسند کرنے لگتا ہے تو انہیں مختلف طرح سے آزماتا ہے، انہیں مختلف طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا، کوئی بندہ کسی بھی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ومن سخط فلہ السخط، اور جو کوئی بندہ اللہ کی کسی بھی آزمائش کو برداشت نہ کرتے ہوئے تقدیر سے گلے شکوے کرتا ہے، تقدیر پر اعتراض کرنے لگتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے، افسوس مطلب اعتراض کے انداز میں افسوس کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں صبر کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے خطرناک آزمائش انبیاء کو آتی ہے، پھر انبیاء کے بعد جس کا ایمان خطرناک مضبوط اور ٹھوس ایمان ہوگا انہیں اسی قدر کی آزمائش آ سکتی ہے. تو وہ کیف قرآن کی آیتیں ہوں یا پھر مختلف احادیث ہو، ان تمام کا مطالعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یقیناً صبر کرنا یہ بہت بڑی خوبی ہے. لیکن صبر صرف آزمائشوں کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اور ہر تقدیر پر صبر کرنا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس سے بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا صبر کہلاتا ہے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني بل من وراء واللحد يحكي